إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور رسول اللہ کے سچے متبعین بنائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کے ان بندوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہی نے مقدر میں لکھا ہے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے اختیار کے ساتھ، چاہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، چاہے اللہ کی ناشکری کرو، تم کو اس زمین کی پشت پر ایک وقت مقرر تک کا اختیار دیا جاتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا کا۔ تو بہت سارے لوگ اپنی اس حدود امکانی کی بساط بھر آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط راہ پر چلے جاتے ہیں۔ کثیر تعداد جہنم میں چلی جائے گی، یہی مقدر ہے جنات اور انسانوں کا۔ بہت تھوڑے اور قلیل تعداد میں اللہ کے مقرب بندے بنیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ ریالٹی ہے، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں ہم کو رکھنا ہے کہ اللہ کے بہت تھوڑے بندے اللہ کے مقرب بننے والے ہیں، بہت بڑی تعداد وہ جہنم کے لیے ہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، تم میری شکر گزاری کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، تم میری نافرمانی مت کرو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید میں، ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ہم نے اس بات کی اجازت دی۔ یہاں ہدیناہ السبیل میں دو راستوں کی اس کو ہم نے ہدایت کی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دو راستے اختیار کرنے کی اس کو ایک حدود بھر امکان آزادی دی ہے، امکان بھر آزادی ہم نے اس کو دی ہے چوز کر لینے کی۔ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر کر لے، چاہے تو ناشکری کر لے۔ یہ ہے کامن تمام جنات اور انسانوں سے خطاب، جس میں ہر ایک جنات، ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی آزادی فراہم کرتے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، تو چاہے شکر کر، تو چاہے ناشکری کر، کفر کر۔ لیکن خاص طور پر جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے چاہنے والے بندے ہیں، ان پر اللہ کی شفقت ہے، ان پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، تو ان سے خطاب اس طرح کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تم کو یاد رکھوں گا، تم میری شکر گزاری کرو،
عام انسانوں سے کہا اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کرو چاہے ناشکری کرو. عام انسانوں سے، عام جناتوں سے یہ جلالی خطاب ہے اللہ کا. اس میں غضب ہے، اس میں ایک جلال ہے. تم کو چھوڑا گیا زمین میں، ہم تم کو آزما رہے ہیں، چاہے شکر کرو چاہے ناشکری کرو چاہے کفر کرو، تم کو آزادی دی گئی ہے. لیکن ایمان والوں پر شفقت ہے، مہربانی ہے، اپناپن ہے. اللہ ان کو چاہتا ہے، اپنے قریب بلاتا ہے. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے فَذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، پھر یاد رکھو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم کو یاد رکھوں. اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بہت اچھے انداز سے اپنے صحابہ کو سمجھایا، وہ ہم تک پہنچی ہے. شکر ہے سلف صالحین کا، صحابہ کرام کے ہم احسان مند ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے ہم احسان مند ہیں کہ ایسی پیاری قبر رسول اللہ کی ایسی پیارے باتیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے. تو یہ جو حدیث رسول اللہ کی ہم تک پہنچی ہے، جس میں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، بندہ تنہائی میں جب اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو عرش پر رب کبریا، کائنات پیدا کرنے والے کے پاس بہت کام ہے. سمجھو بات کو، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس بات کی گہرائی میں جاؤ. وہ اللہ ہے، بہت کام ہے اس کے پاس. یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. کائنات کی ہر خلق، ذرہ ذرہ، تنکا تنکا، ہر ایک مخلوق، کھربوں 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 کی مخلوق، آپ کچھ بھی شمار نہیں کر سکتے. اس کے سامنے اپنی جھولی روزانہ پسارتے ہیں، اپنی حاجتیں روزانہ اس سے مانگتے ہیں. وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ اس کا دن ہے، ہر دن ایک نئی شان ہے اس کی. کل یوم ہوا فی شان. مگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بندے کی کیا بساط ہے اس پوری مخلوق میں، ذرا سوچ کے دیکھو. اتنی بڑی اللہ کی کائنات میں، کھربوں اس کی خلقت میں، ایک یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنے والے کی کیا بساط، کیا حیثیت، کیا اوقات، کیا اس کا وجود، بتائیے کچھ ہے اس اللہ کے مار. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بھی، کوئی بھی، آپ بندہ بندی، اللہ کے آدم علیہ السلام کا بیٹا یا بیٹی، جب تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رسول اللہ نے خبر دی کہ اس کا رب تنہائی میں اس کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر، اس کو یاد کرتے رہتا ہے. جب وہ بندہ کسی مجلس میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی بڑائیوں کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ اس کی مجلس، جس میں وہ بندہ اپنی مجلس میں، اپنے لوگوں میں، آدم کے بیٹے بیٹیوں میں اس رب کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس مجلس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور افضل مجلس میں، یعنی مقربین فرشتوں کی مجلس میں، اللہ اپنے اس بندے کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. جب وہ بندہ غلام اللہ کا اپنے لوگوں میں اس اللہ کی حمد، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ فرشتے، مقرب فرشتوں کو بلا کے اپنے اس غلام کی تعریفیں کرتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنا محسن، کتنا محسن، کتنا شفقت والا، شفیق الرحمان ہے وہ اللہ. سوچیے آپ، وہ ہے اللہ. تو رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، جب تنہائی میں یاد کرتے ہو تم، تو تم کو تنہائی میں یاد کرتا ہے. تم مجلس میں یاد کرتے ہو تو تمہارے مجلس سے بہتر مجلس میں تمہاری تعریف ہے وہ کرتا ہے، تم کو یاد کرتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت بھر اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کا رب ایک ذرا کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف لپک کے آتا ہے اس کو لینے کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ چل کے لے جاتا اپنے پروردگار کی طرف تو اس کا پروردگار دور سے اس کو لپک لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹا معصوم، اب یہاں پہ کوئی بزرگ بھی ہوں گے، دیکھو ایک تو یہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اس مقام کو آپ سمجھ پاتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں یہ ایک مقام ہے جہاں یہ الفاظ اللہ نے اختیار کیے ہیں، رب العالمین کے جملے، اللہ نے یہ جملے اختیار کیے. صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کسی کا رنگ ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رنگ سے حسین اور حسن والا اور خوب ترین رنگ کسی کا ہے؟ کہو نحن لہ عابدون، کہو ہم تو اس کے بھکت ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں. تو یہاں یہ اللہ کا رنگ اس سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے رنگ؟ تو ہم اس کے بندے ہیں. اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں اس مقام کو. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں ناتے ناتیاں جن سے آپ کو بے پناہ محبت ہوگی، بہت محبت کرتے ہیں، اور اس کا کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تو انسانی فطرت کی بات ہے. ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ ممبر پہ اپنے مسجد نبوی میں، آپ گئے ہوں گے عمرہ کو دیکھے ہوں گے، ریاض الجنہ میں آقا کا ممبر رکھا ہوا ہے. آپ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حسن حسین حجرے میں سے نکل کے آئے رسول اللہ کے. عائشہ کا حجرہ بازو ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت روضہ مبارک ہے نا، وہ عائشہ کا حجرے میں ہی ہے، وہی تھا حضرت عائشہ کا حجرہ. تو سیدھے ہاتھ پہ ہی بنتا ہے ایسا ممبر سے. دونوں نواز سے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حسن حسین، کھیلتے ہوئے باہر نکل کے آگے. صحیح حدیث ہے، مستند ہے روایت. اللہ کے رسول ممبر سے اتر گئے، خطبہ روک کے اتر کے جا کے لپک کے دونوں نوازوں کو گود میں لے لیے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سچ کہتا ہے میرا پروردگار کہ تمہارے اموال، تمہاری اولادیں فتنہ ہے. یہ بولتے ہوئے اٹھائے، اللہ میرا سچ فرماتا ہے یہ مال اور یہ اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. میں رہ نہیں سکا ممبر سے اترے بغیر، ان کی محبت نے مجھے فتنے میں ڈالا. ممبر سے آ کے ان دونوں کو گود میں لے لیے. لال چاو محبت کا یہ عالم ہے، کلیجہ منہ آ جاتا ہے بچوں کو دیکھ کے. محبت ہی ہوتی ہے. اب کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو محروم کر دیا گیا ہے اس شفقت سے. یاد رکھیے اس کو شفقت سے محروم کر دیا گیا ہے. وہ اپنی خیر بنائے، وہ اللہ سے مانگے. یہ عظیم چیز ہے جو رسول اللہ کو دی گئی تھی، محبت اولاد کی، نواسوں کی، بے پناہ محبت اپنے گھر والوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ چاؤ کرتے تھے. ایک صحابی پوچھ لیے تھے اللہ کے رسول یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، آپ اس قدر بچوں سے پیار محبت کرتے، اتنا لاڑ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے؟ مجھے تو نہیں، میں تو دور رکھتا ہوں. صحابی نے کہا میں تو ایسا نہیں لیتا گود میں اپنے بچوں کو، میں تو دور رکھتا ہوں. تب رسول اللہ نے اس سے کہا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے دل کو شفقت سے محروم کر دیا؟ بولے اللہ نے ہی تیرے دل کو شفقت سے اور نرمی سے محروم کر دیا، تو میں کیا کروں اس میں؟ یہ میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی انعام ہے، اللہ کا عطیہ ہے یہ محبت. تو یہ اللہ کا رنگ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا رنگ ہے یہ. اللہ اپنے بندوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک بالش جب جاتے ہو تو ایک ہاتھ لپک کے آتا ہے، جب تم چل کے جاتے ہو دونوں کے اٹھا لیتا ہے تم کو. یہ اللہ کا رنگ ہے میرے دوستو. اتنی محبت ہو آپ کے اندر بھی ہو، یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو خیر یہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کسی سے کرے گا اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے؟ رب وہ ہے. تو وہ رب کہتا ہے اپنے بندوں سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندوں مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں. خوش ہو جاؤ نا میرے دوستو ایمان والو. اس سے بڑی بھی خوشخبری کو چاہیے. وہ اللہ عرش پر اگر آپ کا ذکر کر رہا ہو، آپ کی تعریفیں فرشتوں میں کر رہا ہو، اور آپ کے لیے لپک کے آنا چاہ کے آپ کو اٹھا لینا چاہتا ہو، اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے شفیق سے، ایسے ہمدرد سے، ایسے محسن سے دور رہنے کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی عقل مندی ہے کہ ایسے زبردست محبت کرنے والے سے، ایسے انعام دینے والے سے، اپنی محبتیں لٹانے والے سے آپ دور رہو، دوری بنا کے رکھو، گیپ مینٹین کرو؟ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو؟ جی کوئی پاورفل ہستی، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کسی کی مثال بھی زیب نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن ہم جیسے چھوٹی عقل والوں کے لیے میں اپنے لیے مثال بیان کر رہا ہوں. اگر
ہمارے تلنگانہ کی بات کر لیتے ہیں، میں جانا دو، ملک میں نہیں جاؤں گا ابھی تو. اگر آپ کے سی ایم صاحب اگر آپ کو بول دیے، آپ سے محبت کر رہے ہیں، بہت آپ کی پرواہ کر رہے ہیں، آپ کا خیال کر رہے ہیں، تو آپ کے پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ نزدیکیاں بڑھاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ہے نا. آپ کو بہت کچھ ملنے کے امکانات ہیں. ایک بادشاہ اگر آپ کو چاہنے کا اعلان کر دیا کہ میں تم کو چاہتا ہوں، تو آپ بادشاہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مفادات سمیٹ لینا چاہتے ہیں، اتراتے ہیں لوگوں کے سامنے، کالر اونچی کر کے بات کرتے ہیں، سی ایم صاحب کے محبوب اپن ہے بھائی. ارے بھائی، وہ پروردگار آپ سے کہہ رہا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، ملک الحق ہے، وہ جو ملک الحق ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، فائدہ بہت بڑا ہوگا، میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اس سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو مل سکتا ہے، اس سے بڑا میجر ایڈوانٹیج آپ کو کہیں پر بھی مل سکتا ہے پوری کائنات میں. تو یہ وہ اصل نقطے کو یاد رکھ لیجئے کہ رب کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. فشکرو، اور پھر فشکرونی اشکر، میری ناشکری مت کرو، ولا تکفرونی، میری نافرمانی مت کرو، میری شکر گزاری کرو. اور اگر شکر گزاری آپ کرتے ہیں اللہ کی، تو کیا اللہ کو بڑا کر دیتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو کیا اس سے اللہ کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے؟ اللہ بڑا ہو جا رہا ہے؟ نہیں جی، کچھ نہیں. وَمَن يَشْكُرْ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے میری شکر گزاری کرتا ہے، اس کا ہی مفاد ہے اس میں. شکر گزاری کرنے والا اپنے نفس کے خاطر ہی میری شکر گزاری کرتا ہے. اللہ کو بڑا چھوٹا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. حدیث قدسی ہے، سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور رسول اللہ اس کے راوی بنتے ہیں پہنچانے تک، بندوں تک. رسول اللہ اس کو روایت کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ کی بات صحابی روایت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہوئے بولتے ہیں؟ قال رسول اللہ، یا سمعت رسول اللہ، یہ بولتے ہوئے وہ سناتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، میں رسول اللہ کو سنا بولتے ہوئے. تو وہ روایت کرنے والے راوی بنے رسول اللہ کی حدیث کے. ویسے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ راوی بنے، قال اللہ کہہ کے بیان کرتے رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بولتے ہوئے رسول اللہ بولتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بیان رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات، تمام انسان مل کر کے ایک فرمانبردار شخص کی حیثیت اختیار کر لیے. سب فرمانبردار ہو گئے میرے، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا میری. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جوش و جلال کی قسم، تم میری حمد میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے. تم سب مل کے فرمانبردار ہو گئے تو میں ایک رتی کا بھی بڑا ہونے والا نہیں ہوں تمہاری اس فرمانبرداری کی وجہ سے. اور ابن آدم، تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات انسان مل کے میرے نافرمان بن گئے. تو میرے جوش و جلال کی قسم، تم میری کبریائی میں، میری بڑائی میں ایک رتی کی کمی کرنے والے نہیں ہو. تم سب جنات انسان نافرمان ہو جائیں گے تو میں ایک رتی برابر بھی میری شان میں، شوکت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ فرما رہے ہیں. وہ وہی ہے جو رہے. اپنے آپ محمود ہوں، اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ محمود رہوں گا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے، اللہ فرماتا ہے تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات، تمام انسان اپنی اپنی خواہش بھر جتنا استطاعت ہے، مانگنا آتا ہے، جتنی طاقت ہے مانگنے کی، مجھ سے وہ مانگ لے. اور میں ہر ایک جنات، ہر ایک انسان کو، جتنے ہیں اربوں خربوں کے، ان سب کو جتنا انہوں نے مانگا ہے اتنا عطا کر دیا. تو میرا یہ عطا کر دینا میرے خزانے سے اتنا ہی کم کرے گا جتنا ایک سوئی سمندر کے پانی کو کم کرتی ہے. ایک سوئی ڈبا کے سمندر سے نکالو تو اس کو جو فرق پڑے گا سمندر کو، وہ اندازہ لگا لو کیا فرق پڑے گا. ایک سوئی ڈبائے نکالے آپ، سمندر کو کیا فرق پڑا، اس کو سوچ لو. تو فرما رہے ہیں کہ تمام جنات، تمام انسان طاقت بھر مانگ لیے، جتنا مانگنا آتا اتنا مانگ لیے، ہر ایک کو اتنا عطا کر دیا، تو اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا میرے
خزانے سے جتنا سوئی فرق پڑا رہی ہے سمندر کو. یہ اللہ ہے, تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو جو شکر گزاری کرتا ہے وہ انما یشکرو لنفسہ, تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی شکر گزاری کرتا ہے. اور من کفرا, جو نافرمانی کرتا ہے وہ جان لے فإن اللہ لغنی الحمید, پس اللہ تعالیٰ بے شمار حمد کا مالک اور غنی ہے, بے نیاز ہے, سب سے بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں, وہ یہ جان لے. تو شکر گزاری کرو, اللہ کو یاد رکھو, ناشکری مت کرو, اس سے جڑے ہوئے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈیننس ہے, حکم ہے. ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے, سورہ احزاب میں ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو, صبح شام اس کی حمد میں رہو, صبح شام. بلکہ اللہ کے بندوں, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نیک غلاموں کی صفت کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک ترین بندے, اللہ کے غلام اللہ ہی کو چاہتے ہیں. ان کی زندگی کا حال یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ کھڑے ہوئے بھی اپنے رب کے ذکر میں ہیں, بیٹھے ہوئے بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں, پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. آنکھ تو سوتی ہے, دل نہیں سوتا. نیند میں بھی ہے بیدارگی, نیند بیدارگی بھی آتی ہے تو اللہ کا ذکر زبان پہ آتا ہے, اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے. پہلو پہ کروٹ بدلتے بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حسن المسلم ایک بہترین کتاب ہے. اللہ حسن المسلم لکھنے والے مصنف کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر, ان کی نیکیاں قبول کر. اتنی اچھی کتاب, بہترین کتاب لکھا ہے بندے نے. رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو کو جمع کرنے کی کوشش کی اس نے, کہ کیسے کیسے رسول اللہ یاد کرتے تھے اپنے رب کو, کن کن موقعوں پر کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے, اس بندے نے جمع کر دی. بڑی خدمت ہے, معمولی خدمت نہیں. سیلیوٹ ہے اس بیچارے کو, سلام ہے اس کو. آپ پڑھ کے دیکھو, پہلو بدلتے رسول اللہ تو دعائیں کرتے ہیں, وہ دعائیں موجود ہیں. کروڑ بدلتے بدلتے دعائیں کر رہے ہیں نیند میں. یہ اللہ کے غلاموں کی صفت ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, رب کے ذکر کے سوا کوئی چیز ان کو یاد نہیں ہے. بن جاؤ رسول اللہ جیسے. رسول اللہ یہی سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا میں, اپنے امت کو اللہ سے جوڑنے ہی تو آئے تھے. نہیں کھا رہے ہیں پیٹ بھر, کس کا کھلایا ہوا کھاتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوت. ایک ایک جملہ دیکھو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ کا کتنا عظیم ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا, اللہ تیرے لیے ہے حمد, تعریف ہے تیری ہے, شکر گزاری تیری ہے. تو نے کھلایا ہے مجھ کو یہ, اطعمنی ھذا ورزقنیہ, اور اس کو میرے لیے روزی بنایا ہے تو میرے پروردگار. من غیر حول ولا قوت, میرے اندر نہ طاقت تھی نہ قوت تھی کہ میں کچھ کما کچھ کھا سکوں. تیری مدد کے ساتھ ہی تو یہ آپ کا منہ بھی نہیں چلتا صاحب. اگر وہ اس کی اجازت نہ ہو تو یہ آپ کے دو جبڑے آپ کے نوالے کو چبا نہیں سکتے. کچھ نہیں ہو سکتا آپ سے.
من غیر حولی ولا قوتی، میری طاقت میری قوت کچھ نہیں مولا، یہ تیرا عطیہ ہے، تیرا انعام، تو کھلاتا ہے، تو رزق بناتا ہے. الحمدللہ الذی ثقافنا ھذا، تو پلاتا ہے، تیرا شکر ہے مولا. الحمدللہ الذی کسوتنی ھذا، تو پہناتا ہے، تیرا شکر ہے مولا، ورنہ یہ پہننے کی مجھ میں طاقت نہیں. ایک ایک جملہ الحمدللہ تیری تعریف ہے مولا، تو مجھے حسین بنایا، خوبصورت بنایا، آئینے میں دیکھ رہے، تعریف تیری ہے کہ تو نے مجھے یہ حسین چہرہ دیا، ورنہ بد شکل بنا دیتا تو کیا کر لیتا میں. ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر پل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جڑے ہوئے تھے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا محمد رسول اللہ کا جس پہ اپنے رب کی تعریفوں کے پل نہ باندھے ہو. محمد رسول اللہ اپنے رب کے گل نہ گائے ہوں. وہی تو ہم کو سکھائے، وہی تو ہم کو سکھا کے گئے ہیں. بستر سے اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جی بیت الخلاء میں گھس رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے جا رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ خبیثوں سے، ان کی قباستوں سے تیری پناہ لیتے ہوئے جاتا ہوں. باہر نکلتے ہیں غفرانک اللہم، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہوئے باہر آتا ہوں. کس بات کی معافی مانگتے ہوئے؟ کبھی غور کرے. بیت الخلاء سے باہر آئے، غفرانک اللہم، تجھ سے معافی مانگتے ہوئے آ رہا ہوں مولا باہر. کس بات کی بھائی؟ کبھی غور کرے کس بات کی؟ بیت الخلاء ہے، قدوس کا نام زبان پہ نہیں لائے، زبان دبا کے رکھے دانتوں سے، زبان ذکر نہیں کر پائی ہے اتنی دیر جتنی دیر وہاں خبیث جگہ، گندی جگہ بیٹھے، تو اس پاک طاہر مطہر طیب ذات کا، قدوس ذات کا نام زبان سے نہیں لیے کیونکہ وہاں گندگی ہے. تو اس لمحوں کے لیے جتنے منٹ وہاں بیٹھے ہیں جہاں زبان دبی ہوئی تھی، غفرانک اللہم، اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، زبان کو تیرے ذکر سے روک کے رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہوا کہ کیا زندگی تھی محمد رسول اللہ کی. بولتے نہیں تھے صرف، پریکٹس خود کرتے تھے، خود کی زندگی تھی. وہی زندگی سکھائے تھے صحابہ کو، وہی زندگی صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، وہی محدثین کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان تمام تعلیمات کو بھلا کر کے مفادات کے غلام اور بندے بن گئے. کیف عبد الدنیا وعبد الدینار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ کہا تھا، کیف عبد الدنیا وعبد الدینار، کیسا ہوگا اس کا جو دنیا کا اور درہموں کا بندہ ہے، جو دیناروں کی اور دنیا کی پوجا کر رہا ہے، کیا ہوگا اس کا. افسوس کرتے ہیں رسول اللہ، رشک کرتے ہیں، ایک حیرت کرتے ہیں رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ کو تو یہ چیز سے تعجب ہی ہوگا نا، جو لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے، دینار اور درہم کی بندگی میں لگ جائیں گے. رسول اللہ کو تو تعجب ضرور ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچنبے کی بات ہے. وہ رسول اللہ جن کی آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار ہے، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ ہے، وہ رسول اللہ کو تعجب ہوگا ہی. تو بولتے ہیں کیسا، کیفا عبد الدینار وعبد الدرہم، کیسا ہوگا اس کا، کیا ہوگا اس کا جو دنیا کی پوجا کر رہا ہے، جو دینار و درہم کی پوجا میں لگا ہوا ہے. ہمارا وہی حال ہے، عبد الدنیا و عبد الدینار و درہم بنے ہوئے ہیں، ہے نا. پرستار ہیں ہم دنیا کی دولت کے، شہرت کے، عہدوں کے، بے غیرت، بے حیا، بے حمیت. لیکن عہدے چاہیے، عزت چلی جاتی ہے، چلے جائے، جوتے کھا لیں گے، عہدوں پہ بیٹھیں گے، گریبان پکڑیں گے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو ننگے کر لیں گے، گالی گلوچ کر لیں گے، لیکن عہدوں پر بیٹھیں گے. دولت چاہیے، شہرت چاہیے. بہت بڑا فرق ہے ہم میں
صحابہ کرام کی زندگی میں زمین و آسمان کا بڑا فرق ہے. پھر ہمارے دعوے بلند بانگ دعوے ہر ایک کے ہم میں سے. اپنا جائزہ لیجئے, ہم اللہ کے بندے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خبردار تم ان کے جیسے نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو بدلے میں اللہ نے ان کو ان کے ہی نفسوں سے غافل کر دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان پر ایسی مہر کر دی, ان کی سمجھ پر, ان کے فہم پر اللہ نے ایسی مہر کر دی کہ ان کو اپنا ہی نفع یاد نہ رہا. ان کو انہی کے نفع سے, انہی کے فائدے سے اللہ نے ہی ان کو بھلا دیا, غافل کر دیا. انساہم انفسہم کا لفظ استعمال کیا اللہ. سمجھے بات کو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, خبردار تم اللہ کو بھول جانے والوں جیسے مت بنو. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان کو ان کے ہی نفسوں سے بلا دیا گیا, ان کو اپنا ہی بھلا یاد نہ رہا. یہ کتنی بڑی سزا ہے جانتے ہیں اس کو؟ یہ سزا ہے. ہم کیا سمجھ رہے برخوردار؟ یہ آئیڈیالوجی سمجھ رہے ہم اس کو, یہ اپنی ہوشیاری سمجھ رہے ہم اپنے آپ کو, یہ ہمارا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہم. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہوشیاری ہے بلکہ میں اتنا بڑا آدمی بن رہا ہوں, اتنی عہدے میری, اتنی عزت ہو رہی, اتنی شہرت مل جا رہی, اتنی دولت آ جا رہی, یہ میرا ٹیلنٹ ہے. نہیں بابا, یہ دھتکار دیا گیا تجھے اس در سے. وہ در سے دھتکارنے کا نتیجہ ہے, تجھ کو اپنا ہی فائدہ بھلا دیا گیا ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ فاسق لوگ ہیں اس لیے دور کر دیے گئے در سے. یہ ہے. ورنہ پھر وہ آئے نہیں تھے نا 17 پیوندہ سیدنا عمر کے جبے میں, آج بھی تاریخ دا مورخین لکھتے ہیں بھائی, پیر میں چپل نہیں ہوتی تھی صحیح گت کی, ریت میں سو جاتا تھا, پتھر سر کے نیچے رکھ لے کے جھاڑ کے نیچے. جی وہ زندگیاں تھی, دنیا چھوڑ دے. مالا پتا نہیں ہے, تابعی آگے پوچھ رہا ہے گورنر کو, چچا ابو دردا, چچا یہ کیا حال ہے آپ کے ابو دردا, چچا جان سامان نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ تو کہہ رہے بیٹا گورنر ہے وقت کا, اور تعجب سے پوچھا پوچھنے والا سامان نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں بیٹا ہے نا ہمارے پاس, لیکن ہمارا ایک اور گھر ہے بچے, یہ گھر میں جو بھی آتا وہ گھر کو بھیج دیتے, ہم منتقل کر دیتے دوسرے گھر میں ہمارے. وہ تابعی کیونکہ وہ صحابہ کی صحبت میں تھا, وہ اشارے کو سمجھ گیا کس گھر کی بات کر رہے ہیں ابو دردا. مساکن طیبۃ فی جنات عدن, جو اللہ فرمائے بشارتوں میں ان کو, یہ گھر کی فکر مت کرو. مساکن طیبۃ, بہترین مکانات تمہارے لیے بنائے گئے, فی جنات عدن, زبردست جنت میں, ختم نہ ہونے والی جنت میں تمہارے مکانات ہیں. وہ یقین تھا تو بچے سے کہہ رہے تھے ابے سے بیٹے ہے نا, ہے, ہم منتقل کر دیتے دوسرے گھر کو. وہ روتے ہوئے جا رہا ہے, چچا کس گھر کی بات کر رہے ہیں, یہ زندگی ہے. ایک پتلی چھلنی اوڑھ کے وقت کا گورنر سو رہا ہے. ارے بھائی کہاں ان کے جیسے بنیں گے آپ؟ حمد و ثنا کو ہی اپنی روزی بنا لیتے تھے, جانتے ہیں نا, یہ تو رسول اللہ کے فرمان ہے نا. صوم وصال رکھ رہے ہیں, کنٹینیو صوم سو روزے رکھ رہے, رسول اللہ رکھتے تھے. یہ بھی رکھنا شروع کر. ایک صحابی بولے کہ میں بھی روزانہ روزہ رکھتا ہوں ڈیلی. تو رسول اللہ فرمایا ایسا مت کرو, تم میں وہ طاقت نہیں رہے گی, تم کمزور پڑ جاؤ گے. مجھے تو میں اپنے رب کے حضور میں رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. کیا بھائی, کیا یہ دین کوئی وہ دین نہیں ہے صوفیوں کا جو غیب سے کھا رہے ہیں, جادو سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, میں میرے رب کے حضور راتیں گزارتا ہوں, مجھے کھلاتا پلاتا ہے. مطلب پوری رات جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, وہ حمد و ثنا کی برکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی ہے. اللہ کی حمد سے ان کی روح سیراب ہوتی ہے. یہ تھا ان کا زندگی جینے کا ڈھنگ.
کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے، معلوم ہے آپ کو، کئی کئی دن کے فاقے. اور یہ شکم سیر ہو کے خوب کھا کے مستنیر بن کے ہم کہہ رہے ہم اللہ کے غلام ہیں. ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا فرقہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک حق پہ ہے، اور لوگوں کو بول رہے منہج سلف سے ہٹ گئے، خارجی ہو گئے. شرم کرو، بے حیاؤ، بے غیرتو، شرم کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے حضور میں. کہاں اللہ لے ہو؟ اللہ سے میری دعا ہے، کہنے والا سب سے بڑا محتاج ہے تیرے در کا مولا، فقیر ہے. انی فقیر الیک، تیرے در کا میں فقیر مولا. میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہ توفیق جو صحابہ کو تو نے عنایت فرمائی اس میں سے مجھے، میرے اہل و عیال کو عطا کر. اور پھر میری دعا ہے کہ یہ میرے سننے والے سب میرے بھائی بندو، ہم سب تیرے در کے محتاج ہیں. اللہ مجھے اور میرے ان تمام سننے والے سامعین کو، سامعات کو، ان کے گھر والوں کو اللہ یہی توفیق عطا فرما دے جو تو صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی. پروردگار تو ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے قصوروں کو، خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، تو ہمارا کارساز، حامی و مددگار بن جا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.